बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं। अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। मैं मोहम्मद अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज जुमअतुल मुबारक अक्टूबर की 29 तारीख और रबीउल अव्वल मुबारक की 22 तारीख है। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। आज की मॉर्निंग असेंबली अस्करिया स्कूल और कॉलेज वाक एंड कैंपस की जानिब से पेश की जा रही है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, सूरज की शुआएं कितनी ही तेज क्यों न हो, लेकिन मामूली से बादल उनको रोक देते हैं। इसी तरह गुनाह में कितनी भी लज़्ज़त क्यों न हो, नमाज उसे रोक देती है। अब मैं सरदानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएं और बच्चों को नमाज का सबक सिखाएं। जनाब मोहतरम सरदानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ नमाज का सबक दोहराइए। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि, तमाम कौली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। वस्सलवातु, तमाम अमली इबादतें भी। वत्तय्यिबातु, और तमाम माली इबादतें भी। अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर। अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो। व बरकातुहू, और उसकी बरकतें हों। अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह सर। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह ताला ने और भी किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन आज वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं। मगर कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने उठाया। इसलिए ये आज 1400 साल गुजरने के बावजूद भी अपनी सही शक्ल में मौजूद है। आयात मुकद्दसा के मफ़हूम मुतालिब को बयां करने की सआदत हासिल करते हैं जनाब सर इदरीस साहब। सर इदरीस साहब।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس سے پہلے ہم اس سلسلے کی 3 آیات پڑھ چکے ہیں، جہاں سے آدم علیہ السلام کے بارے میں بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور زمین میں خون بہائے گی یہ مخلوق، اور ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی برتری ان پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی علمی صلاحیت، علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور علمی برتری ان پر ظاہر فرمائی، اس طرح کہ چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ جو کچھ دنیا میں لوگوں نے چیزیں استعمال کرنی تھیں تو آدم علیہ السلام میں صلاحیت تھی، انہوں نے سیکھ لیے، اور فرشتوں میں صلاحیت نہیں تھی، وہ نہیں سیکھ سکے۔ اور پھر ان چیزوں کو لوگوں کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بھئی ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا اور انہوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ آپ پاک ہیں، یہ تو نہ علم حاصل کرنا یہ عیب ہے، یہ ہم میں ہے، ہم کمزور ہیں، ہم صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے سکھا دیا۔ تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اور اللہ کی بڑائی کا اقرار کیا کہ ہر عیب سے پاک تو بس اللہ آپ کی ذات ہے، تو ہم میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سیکھ سکیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بے شک آپ ہی ہیں حکمت کے اور علم کے حقیقی مالک۔ تو اب آج کی اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ قال یا آدم، اللہ نے کہا اے آدم، انبئہم بتائیے انہیں، باسمائہم نام ان چیزوں کے۔ تو جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم نہیں سیکھ سکے، اپنی عاجزی کا اقرار کیا، تو اب گویا مزید آدم علیہ السلام کی فوقیت ان پر ظاہر کرنے کے لیے خود آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ انہیں اب ان چیزوں کے نام بتائیں۔ فلما سو جب، اینڈ وین، انبأہم بتائے انہیں، باسمائہم نام ان چیزوں کے۔ تو آدم علیہ السلام تو سیکھ چکے تھے، تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام انہیں بتائے فرشتوں کے سامنے کہ یہ چیزیں ہیں یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا، قال کہا اللہ تعالی نے، الم اقل لکم، الم اقل ڈیڈ آئی ناٹ ٹیل، کیا نہیں کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کیا، انی بے شک میں، اعلم آئی نو جانتا ہوں میں، غیب انسین چھپی ہوئی چیزیں، السماوات یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آسمان السما کی جمع ہے، والارض اور زمین۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی سب چھپی ہوئی باتوں کو۔
اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسانوں کے اعتبار سے بتایا گیا کہ جنہیں، یا مخلوقات کے اعتبار سے، کہ جن چیزوں کو تم چھپا ہوا بھی سمجھتے ہو، مجھے تو وہ بھی ساری علم میں ہے، میرے علم میں ہے، مجھ سے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اسے مزید اور سمجھایا کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں اسے بھی جو تم ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم، اور جو ہو تم تکتمون، چھپاتے۔ تو فرشتے اللہ کی تو نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کسی چیز کے چھپانے کا۔ تو مفسرین کہتے ہیں شاید ایسے لگتا ہے کہ ان کے جی میں یہ آئی ہو کہ یہ خلافت کے جو انہوں نے کہا کہ ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو ظاہراً تو انہوں نے یہ کہا، اور جی میں یہ آئی ہو کہ خلافت کے تو ہم پھر حقدار، خلافت کے لیے ہمیں یہ اعزاز ملنا چاہیے، ہمیں چن لینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کو اس انداز میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یعنی تمہاری چیزیں جو ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، وہ بھی ساری مجھے معلوم ہے، تو مجھ سے تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ تو جس مخلوق کو میں پیدا کرنے لگا ہوں، اس مخلوق میں کیا صلاحیتیں ہیں، اس مخلوق نے کیا جا کے کرنا ہے، اور اس مخلوق کو کیا کیا میں نے کن کن نعمتوں سے نوازنا ہے، اور کون خلافت کا حقدار ہے، یہ تو میں جانتا ہوں، تمہیں تو نہیں معلوم۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح آدم علیہ السلام کی عظمت کو بقیہ مخلوقات، جتنی مخلوقات آدم علیہ السلام کے علاوہ تھیں، ان سب پر گویا ظاہر فرما دیا، اور ہمارے بڑے، ہمارے باپ، پوری انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہوا۔ اسی لیے پچھلے اسباق میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان کو دو طرح کی نعمتیں ملتی ہیں، ایک سوری جو نظر آتی ہیں، یعنی کھانا پینا، رہائش، زمین، جگہ، تو ان کا بھی پیچھے آیات میں ذکر ہو گیا۔ ایک معنوی نعمتیں ہوتی ہیں، جیسے علم ہے، جیسے یہ عظمت ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، مسجود ملائکہ بنایا، اور پھر انسانوں کی توجہ، باقی اولاد کی توجہ دلائی ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے عظیم انسان کی اولاد ہونے کا شرف بخشا ہے، تمہیں ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا ہے، تو یہ نعمت بھی یاد کرو۔ تو گویا انسانوں کو یہ ساری نعمتیں یاد کرا کے اصل میں اسی طرف دعوت دی جا رہی ہے جو ہم 21 نمبر آیت میں پڑھ آئے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو وہاں سے کئی آیات میں مختلف انداز سے وہ نعمتیں گنوائی گئیں جو ظاہری طور پہ انسانوں کو نظر آتی ہیں، سوری ہیں، اور اب یہاں معنوی نعمت گنوائی گئی ہے کہ تمہارے باپ کو ہم نے اتنی عظمت دی تھی، تو جو باپ کو عظمت ملی وہ اسی کے وراثت میں اولاد کو بھی عظمت مل گئی کہ باقی مخلوقات پر اللہ نے اس مخلوق کو فضیلت دی ہے۔ تو جس مخلوق کو اللہ نے باقی سب پر فضیلت دی ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کس لیے پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ کئی آیات کے ضمن میں ہم آپ سے عرض کرتے رہیں گے۔ مختصراً آج صرف اتنی بات عرض کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے بس، اور وہ ہے اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سر۔ آج کا پیغام آپ کی سماعت و رسائی کے لیے میں دعوت دوں گا جناب فاروق رمضان صاحب کو۔ فاروق رمضان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صدر، آج سے 1400 سال پہلے خطہ عرب کے طول و عرض میں جب برائی نے اپنے پنجے گاڑے تھے، ظلم کرتے وقت عمر کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، ہر ظالم اور بدماش اپنی مرضی کے فیصلے کرتے پھرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، جہالت اور گمراہی نے ہر طرف ڈیرے ڈال رکھے تھے،
تب رحمت الہی جوش میں آئی۔ جب آئے زمیں پر محمد ہمارے، جب آئے زمیں پر محمد ہمارے، فلک نے زمیں پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جناب صدر، حضرت بی بی آمنہ گر ایک معصوم عظیم نے آنکھ کھولی، تب تو جیسے ہر سو اجالا چھا گیا، بے قراروں کو قرار آ گیا، بت پرستوں کے بت منہ کے بل آ گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت با سعادت کے فوراً بعد ہی اپنا سر سجدے میں رکھ کر گویا یہ اعلان فرمایا، کوئی بھی نہیں ثانی اے میرے خدا تیرا، کوئی بھی نہیں ثانی اے میرے خدا تیرا، چرچا ہے زمانے میں ہر صبح و مسا تیرا، ہر موج نفس تیرا احسان جتاتی ہے، ہر موج نفس تیرا احسان جتاتی ہے، ہر صبح کو ہوتا ہے اعلان سہا تیرا۔ جناب صدر، آج 12 ربیع اول کا دن ہی وہ دن ہے جس دن ہمیں طوفان میں ساحل ملا، ایک سکون دل ملا، رحمت کا بادل ملا، نشان منزل ملا۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہم گمناموں کو ایک نام ملا، بے چینیوں کو آرام ملا، اور اسلام کے پیرے کاروں کو ایک ایسا کام ملا جسے پوری انسانیت کی فلاح کے لیے جنت کی ضمانت بنا کر پیش کیا گیا۔ بندگی خدا کی تو اطاعت مصطفیٰ کی، بندگی خدا کی تو اطاعت مصطفیٰ کی، ان دو کاموں کے سوا سب فضول ہے۔ جو چاہیے جنت تو پھر یاد رکھنا یہ ہنر، جو چاہیے جنت تو پھر یاد رکھنا یہ ہنر، مصطفیٰ کی غلامی ہی زندگی کا اصول ہے۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے فروغ رمضان صاحب جو انتہائی خوبصورتی سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلدست عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نعمان علی صاحب۔ نعمان علی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ گنبد آبگین رنگ، گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ عالم آب و خاک میں، عالم آب و خاک میں، تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ گنبد آبگین رنگ، گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ شوق تیرا گر نہ ہو، شوق تیرا گر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی
حجاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی اسمبلی کا اختتام ان اشعار میں کرنا چاہوں گا۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ فرات ہے سیرت رسول کی۔ شکریہ۔